الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اشتہار بھائی دکھایا ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ پل طالب والا برائے اصحال ثواب سید غلام عباس شاہ صاحب مرحوم ملک محمد نمبردار مرحوم ملک خان محمد نمبردار مرحوم و امت مسلمہ زیر صدارت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب و پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب الداعی الی الخیر زیر صدارت سید حنظلہ علی شاہ صاحب سید احمد ضیاء شاہ صاحب اور پیر سید سہیب علی شاہ صاحب الداعی الی الخیر ملک محمد بخش ریحان نمبردار صاحب زیر نگرانی حافظ محمد نواز سہروردی صاحب امام مسجد حاضہ عزیزان محترم ماشاءاللہ اس پرفضا اور خوبصورت ماحول وچ اتنا خوبصورت اجتماع منعقد کروان تے میں محمد بخش نو اور اس دی ساری ٹیم نو مبارکباد دینا انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے نال اہتمام و انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اجر عظیم اور جزائے خیر نال مالا مال فرمایا تو میں رسول اللہ دی آل پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا اور جس زاویے نال اور نقطہ نظر نال اہل سنت اتفاق کر دینے اس زاویے اور نقطہ نظر نال ذکر آل رسول کرن دی سعادت حاصل کرا آپ صاحب علم صاحب عقل اور صاحب شعور لوگوں
میں شعر بھی پڑھاں گا، واقعات بھی بیان کراں گا اور عقائد بھی تھوڑے جے بیان۔ دیکھو ہر بندہ جس جگہ تے کھڑا ہوئے او دے کول اس جگہ تے کھڑا ہون دی وجہ ہوندی ہے، جواز ہوندا ہے اور دلائل ہوندا ہے۔ ایون کہ تسی جیل چلے جاؤ نا، جنہاں نو گورنمنٹ نے مجرم ڈکلیئر کر کے اندر ڈکیا ہویا ہے، انہاں چویں انہاں نو اپنے عمل دی کوئی نہ کوئی انہاں کو دلیل ضرور ہوندی ہے کہ اسی اے عمل کیوں کیتا ہے۔ تو ایسے ہی اسی اے تے نہیں کہندے کہ فلانا انج کہندا ہے تے فلانا انج کہندا ہے، انہاں دی مرضی ہے، او جو مرضی کرن، اسی اہل سنت کی کہنے ہاں، اسی او دی گل کرنے ہاں۔ ساڈے نقطہ خیال اور ساڈے جو ذہنی معیار ہے او دے مطابق آل رسول بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کسی بھی بندے کوڑوں کوئی شے منگن نہیں گئے اپنی ساری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اے میرا نقطہ نظر ہے، اے میرا خیال ہے، اے دے اتے میں اپنے نظریات رکھنا جڑے کہ میرے ذاتی نہیں، وہ قرآن و سنت تو میں اخذ کیتے ہیں اور تو اڈے کے بھی پیش کراں گا۔ پھر آپ دی مرضی ہے، آپ ادھر اتفاق کرو نہ کرو، تو آپ دی مرضی۔ انسان نو مجبور کر کے کسی خیال تے نہیں لیاندہ جا سکتا۔ میرے عقیدت دی دنیا میں اور عقائد اہل سنت جو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول نال محبت کرنے والے، وہ ایک عادل صحابی اور حضور دے پہلے خلیفہ اور امت دے پہلے امام اور پہلے امیر الحج نے۔ آپ نو سمجھ آوے تو حج فرض ہون تو بعد سب تو پہلے جو حج پڑھائی گئی ہے وہ پڑھان والی شخصیت ابو بکر صدیق، اور مولا علی نے وہ حج ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھی ہے۔ حضور نے جدو ابو بکر صدیق نو مسلح تے کھڑا کیتا ہے تو علی پاک مولا علی دے پیچھے، حضرت علی پاک مولا ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے۔ انہاں نہ الگ مسجد بنائی، نہ الگ اذان پڑھیے، نہ الگ انہاں جماعت کرائیے، نہ وکھرا قرآن بنایا ہے، نہ وکھرا انہاں کوئی اسلام بنایا ہے۔ ایو اسلام جو رسول اللہ نے آل و اصحاب نو دیتا ہو دیتے عمل کرنا۔ اسی پھر آپ سارے ہون بنائے نے تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا پیپر لکھو، حشر والے دن فیصلہ ہوئے گا پاس کون ہویا ہے تو فیل کون ہویا ہے۔ تو جو میری کلاس اٹینڈ کرتا ہے میں تو انہیں اپنے طریقے نال ہی پڑھانا ہے نا۔ بھائی آپ اشتہار دیکھا نا، اتنے لکھا ہے تقریر کرنے والا بندہ فلاں ہے، آپ تشریف لے آئے ہو، جدو آپ کالج یونیورسٹی جاندے ہو تو لکھا ہوتا ہے کہ ایتھے ایس کمرے چ بایو دی کلاس ہو رہی ہے، تو اگر آپ ریاضی پڑھتے ہو تو آپ نو بایو دی کلاس ہی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لکھا ہے کہ میتھ دی کلاس ہے تو آپ بایو پڑھنا چاہتے ہو تو میتھ دی کلاس مت جاؤ، کیونکہ آپ نو پتہ ہے کہ میری تے کلاس ہے۔ تو اگر آپ جاؤ گے تو استاد تے اعتراض مت کرو کہ تسی میتھ کیوں پڑھا رہے ہو، میں تے فزکس پڑھنے والا بندہ۔ بھائی صاحب آپ نے کمرے اتے داخل ہونے لگے ہیں، چیک کیتا ہے کہ کلاس روم میں زیادہ تعداد انہاں سٹوڈنٹاں دی ہے جڑے میتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لہذا استاد انہاں نوں پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو پیار نال بیٹھ کے سن لو، نہیں تے آپ غلط کمرے میں آ رہے۔ تو ایسے ہی میں سنیا چونکہ پڑھانا ہے، ایک کلاس میں آئے نے تو کلاس روم میں جدو آ جان تو استاد دی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک انہوں نے پڑھائے۔ پہلا لیسن جو میں تو دے رہا وہ یہ کہ رسول اللہ سرکار آپ دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا
ساری زندگی وچ میں لفظ بول رہا اپنی ساری حیات ظاہری کسے بھی غیر مارن کو منگن نہیں گئے. آپ دی سمجھ آ گئی بھائی؟ کسے غیر محرم جنہاں نال حضرت بی بی پاک دا پردہ ہا انہاں کولوں بی بی پاک کوئی شے نہیں منگی. انہاں دا مال سی، انہاں دا باغ سی، بندے گل صرف باغ تک کھلاری بیٹھے نے. میری عقیدت دی دنیا اے وے کہ میرے نبی دی شہزادی ساری کائنات دی وارث ہے. عقیدت دی دنیا ہے نا، عقیدت دی دنیا ہے کہ ساڈے نزدیک رسول اللہ ساری کائنات دے مالک نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. تو مالک کل دی شہزادی ہوئے تے انہاں صرف کھجوراں دا ایک باغ نہیں وراثت دے چاہندا. مالک کل دی بیٹی بھی مالک کل ہی کہلائے گی. بھائی صاحب آپ نے سمجھا؟ تو پھر ایسا ہے کہ اسی اس جگہ تے کھڑے ہاں کہ جدو تسی اے خیال بندیاں دیندے ہو کہ بغیر اجازت تو فرشتے انہوں نے گھر نہیں ہوتے. سن دے رہے ہو نا تسی بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر اس سے غلطی کھڑے رہو. جنہ دے گھر بغیر اجازت تو جبریل نہیں آؤندے، کیا وہ کسی دربار میں جا سکتے؟ یعنی جبریل نو تے خیال ہے کہ انہاں دے گھر نہیں جانا، تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ دی شہزادی نو یہ خیال نہ اسی کہ میں اس دربار جاواں یا نہ جاواں؟ تسی سارے جٹ بیٹھے ہو، جٹاں دے مقدمے تے تھانیاں وچ روڑے ضرور ہوندے. وہ جٹ ہی نہیں ہوندا جندا روڑا نہ ہو. کی خیال ہے تہاڈا؟ جے کوئی 14ویں صدی وچ 15ویں وچ جے وہ جٹ ہے جندا روڑا کوئی نہیں تو اس جٹ دی بھی زیارت کرنی چاہیے. وہ کو بڑا درویش بندہ ہے کہ نہ بھائی؟ انی تے لگتے جانتے روڑے نہ دن بجے ویل لائن تے اورا آ جا اج کسی ہوری نو لیا تے اسی کس واسطے ہیں بیٹھے؟ آ جا اورا ایتھے اپنا کر لینے کو لین دے. لیکن تساں محسوس کیتا اسی تواڈے مقدمے ہون، تواڈیاں عدالتاں ہون، تواڈے روڑے ہون، تسی جاندے ہو، عورتاں نہیں جاندی. عزت دار گھراں وچ عورتاں، بولو عورتاں، تسی عزت آڑے ہو، میں مننا میرے نزدیک تسی عزت آڑے ہو. لیکن کیا تسی علی دی عزت تو وڈی عزت آڑے ہو؟ تو آپ کلیاں بے کے حکا پھاد کے جاٹے گل کہ انہوں سوچتے بھئی یار اسی تے عورتاں نہیں جان دیں دے باسی آیا جو مقدمے آستے علی پاک پھر کیوں انہوں نے گلیا وہ آپ کیوں نہ گئے؟ آپ انہوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ بندے اندر کتاباں چ لکھیا ہو، کتاباں چ لکھیا ہے بھائی یزید جنتی ہے تو میں انہوں مان لواں. بچوں کے کتاب چ لکھیا ہے بھائی یزید جنتی ہے لہذا میں مننا چاہیے. کتاباں دی کیڑی اوقات؟ اگر حجت اور دلیل اہل سنت واسطے ہے تو یا اللہ دا قرآن ہے تو یا نبی پاک دا پاک فرمان ہے. اس تو علاوہ اگلیاں گلاں جڑیاں بھی ہون انہاں پرکھ کے منیا جائے گا، انے واہ نہیں منیا جائے گا. انہاں تولیا جائے گا، انہاں ٹیسٹر لایا جائے گا، انہاں پرکھیا جائے گا، پھر منیا جائے گا. انے واہ نہیں مننا گے. تو انے واہ تے بھائی صاحب ہون دور یہ ایسا ہے کسے نے بھی نہیں مننا چاہیے. اکھا تک کے کھول کے پرکھ کے مننا چاہیے. پیر نو منو تامی، مولوی نو منو تامی، تے جن من لو ان باڑا اوتا بھی نہ چاڑیا کر. یہ بھی میں عرض کرا کیونکہ جن تسی سنی باڑا اوتا چاڑ چھڑ دے وہ مروتا ہی لانگ جانتا ہے سان بینک لب دے ہی لب. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گلے. ہر لہذا بندے نے بندہ ران دیتا کرو. آج جنہیں تسی بھول سٹ دے ہو نا پیران تے تے آگو استقبال کر دے ہو پیران دا دماغ ذہنی طور تے آؤٹ ہو جاندہ ہے. وہ سمجھ دے نا سی تو کو نوری مخلوق آتے ہیں دوجی خاکی ہے. میں کرمالے آواں سی مندے تے تو انے میں ہی ہیں پر پیر بوئے تے رکھیا کرو تو اڈی مہربانی.
جی بھائی صاحب آپ میرے نال اتفاق بھی کر سکتے اور عدم اتفاق بھی، کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے. میں یہ کہنا علماء دی عزت کریا کرو، میں یہ کہنا کہ سادات دی عزت کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا جہا انہاں دے پیر ہیٹھا رہن دیتا کرو، اندروں منیا کرو. بالا اتو ایڈا منن دی لوڑ نہیں، اندروں منی رکھیا بڑا ڈاڈا. پر آ جڑی اتو آؤ بغت کر دیو نا، یہ انہاں دے ذہن خراب کر دی. تو انہاں دے ذہن خرابی تو بچان واسطے تھوڑا جہا انہاں تے ہاتھ تھوڑا رکھیا. بپیر نے مولوی نے بڑا خراب نہ ہو جان. تسی جٹ ہو تو ان پتہ ہے، میں ایک بندے نے آخیا بھئی تو سولر جو لوائی تو موٹر چل دی رہن دیتا. اس آخیا باڑا پانی بھی لائیے تو فصل وجی جانتا. کوئی وصف نہ لینا، نہیں سمجھ آئی گل. تو بھائی صاحب یہی گل ہے، تسی سولر جڑے پاسے لیندے ہو سنی دبا کے لا چھڑ با میں وچے خراب ہو جائے. لہذا ساندہ ساندہ کام رکھیا کرو، تواڈی مہربانی. پیران دے دماغ خراب نہ کیتا کرو، نہ مولویاں دے پیار کیتا کرو، گلاں منیا کرو نہ. جی ہاں، ایفیشنسیاں زیادہ نہ کریا کرو. تواڈی محبت عقیدت دل تے ہی کردا ہے نا مریداں دا. وجہ مرشد ہون تے اسی اپنیاں پلکاں وچھا دئی. تو عقیدت ایسی ہوندی ہے، دنیا ایسی ہے، لیکن کدی عقیدت خرابی دا باعث نہ بن جائے. تو آئیے سنیے اور یاد رکھیے. اسی یہ عقیدہ رکھنے ہاں کہ علی پاک جاندے نے. تسی جو آپ جاندے ہو تے علی پاک تے تواڈے تو بھی زیادہ غیرت والے. ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ مولا علی گھر بیٹھے ہون تو آکھن تسی جا کے مطالبے کرو. نعوذ باللہ مولا علی کو ڈر دے ہے. تے جے مولا علی انہاں سنیا چکل دے بغار گارا گل سن جاؤ. توجہ ہے کہ نا. اور اے احادیث وچ موجود ہے، ابو بکر تے عمر پاک نو جدو بھی مولا علی کو سنیا کر لیا نا میری گھر آ کے گل سن جاؤ، گھر آوندے ہیں. میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا، میں حدیث دکھا سکنا کہ حضرت علی فرماندے ہیں گھر آؤ اور میری گل سنو. وہ گھر آ کے سن دے آئے، انہوں نے پتہ علی پاک دا رتبہ ہے. باجے وہ سن بلان تے اساں گھر جانا ہے. تو پھر اتنی ہائی سٹیٹس والی شخصیت نو ایک ہی ضرورت پہ گئی، وہ گھر بیٹھے آئے تھے اپنے حسنین دی امی جان اور نبی دی شہزادی اور اپنی زوجہ نو انہوں نے فرمایا ہوئے بجاؤ تسی جا کے دربار ہے کھلو. اللہ یاذ باللہ تعالیٰ کوئی دربار دا وجود کوئی ایسی کوئی گل کوئی نہ. بھائی صاحب جس شہزادی دا محمد عربی ورگا باپ دنیا تو ٹر جائے، کیا اس دینوں اجے کھجوراں یاد ہو سن؟ کیسے بخاری شریف وچ لکھیا جی، فلانی وچ لکھیا جی. وہ میں کہ بھائی صاحب جدو لکھے در کے بہ جائیے مڑ کے دی فیصلے ہوئے. تسی بخاری والے میں پیچھے آوے جے تو ایڈا شوق ہے تے قرآن پڑھا کٹو. یہ تو ایڈا شوق ہے نا تو قرآن پڑھا لیاؤ. اللہ نے قرآن پاک دے اندر رسول اللہ سرکار دی ساری جو کچھ مال و دولت ہے سی دا فیصلہ لکھیا ہوا ہے قرآن دے سورہ حشر دی آیت نمبر 6 اور 7 میں. جس بچے دا دل ہوئے وہ گھر جا کے قرآن پڑھ لے. جی تو سمجھ نہ ہوئے دوبارہ سمجھ. سورہ حشر دی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ پاک نے دسیا ہے کہ جو مال فے میرے نبی دا ہے وہ کدے کدے جانا ہے. تو جدو رسول اللہ دا فیصلہ قرآن کیتا ہوئے تو بندہ اس دے خلاف فیصلہ ابو بکر کر سکتا ہے؟ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی کہ نہ علی پاک کر سکتے نہ ابو بکر پاک کر سکتے. وہ دا فیصلہ قرآن کر دیتا ہوئے. سو دوستو چونکہ کچھ لوگاں دا مقصد لڑانا ہوندہ ہے امت، وہ پھر ایو جے جو فائرنگ پوائنٹ نے نا انہاں ہائی لائٹ نہ کرن تے پھر پورا قوم رسا نہیں چھیک دی. لہذا واندن با اتھے گفتگو کرو جی تو رسا چنگا بڑھ پیچھے بھی چھکی رکھا. عزیزو اگر کوئی آل رسول نو مننا چاہتا ہے تو مننے، اگر کوئی اصحاب رسول نو مننا چاہتا ہے تو مننے، لیکن ایسی چیزاں تو پریز کرو جنہ دی وجہ تو امت وچ تفرقہ پیدا ہوتا ہو. تفرقہ نہ پھیلاؤ.
لیکن اگر آپ آکھو گے کہ ابو بکر غاصب نے تو پھر اگو جواب دے کو دیاں گے کہ نہیں غاصب نہیں عادل نے. تسی کہہ سکتے ہو تواڈے کول عادل ہون دی دلیل کی ہے؟ تو میرے کول ابو بکر دے عادل ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے کہ میرے نبی نے انہوں نے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. اس تو بعد انہوں نے عادل ہون دی دلیل ہے کہ صحابہ انہوں دی عدالت تے اجماع کیتا ہے. اس تو اگلی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے انہوں نے اپنا امام منیا ہے. اگلی دلیل ہے کہ علی پاک نے انہوں نے اپنا امام منیا ہے، اور جتھے علی پاک کھلو جان اتھے پیچھے منن والے کھلونا چاہیے. کاش میں جملہ تواڈے دل وچ پا سکدا. اگر میرے کول طاقت اور پاور ہوندی تو میں جملہ تواڈے دل وچ رکھ کے تالا مار دے کہ یزید بنے بادشاہ تو میرا حسین دے مقابل کھڑا ہو جائے. کہ غلط ہے؟ یہ دے پیچھے نہیں کھڑا ہوئیں گے، دے مقابلے تے کھڑا ہوئیں گے. تو جدو ابو بکر بڑے آئے خلیفہ، جو غلط ہوندے تے علی نہیں تے کھڑا ہونا چاہیے نا بھئی غلط ہے میں دے سامنے کھڑا ہو گیا. جدے سامنے آلے رسول کھڑے ہو جان او دے اسی سامنے کھڑے ہوئیں گے، جدے پیچھے آلے رسول کھڑے ہو جان او دے پیچھے کھڑے ہوئیں گے. میرے بچوں میری بات نہیں سمجھ آئی، میرے بزرگوں کے نہ آئی. ابو بکر دے پیچھے کھڑے ہوئے لہذا پیچھے کھڑے رہو، یزید دے مقابلے کھڑے ہوئے لہذا قیامت تک مقابلے کھڑے رہاں گے. باویں ساری دنیا کتاباں بھی لکھے بھائی یزید دا گناہ کوئی نہ. ہاں جی مولوی کہتے ہیں یزید دا قصور کوئی نہ، وہ عہدے کدیں بیٹھا ہے، لڑائی کدیں ہدے ہوندی بدی ہے. بھائی صاحب توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو زمان پارک لاہور رانا ثناء اللہ اسلام آباد بیٹھا ہے تو انہوں نے آکھے میں پتہ ہی کوئی نہیں. جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ زمان پارک لاہور تو روڑا اتنے پیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اسلام آباد بیٹھے تو آخر میں کی پتہ ہے تو ادھر روڑا پیا ہے. تو کیا تسی من لو گے؟ مننا گے نہیں، کیونکہ ساریاں ڈوراں تو پیچھے وہی پہ لیں دے نا. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ابن زیاد، شمر خولی، یہ سارے مورے نے ڈوریاں پیچھو یزید ہی لیندہ سی یہ ساری گل دیا. جلدی سمجھ آ گئی سجن کے نہ آئی. لہذا تاریخ ساری بھی آکھے، کتاباں سارے پہ لکھن، بندے کتاباں لکھ رہے ہیں، لکھ دے رہے ہیں. اسی حسین پاک دے ناڑاں تے یزید دے مقابلے تے کھڑے ہاں. اسی مولا علی دے ناڑاں صدیق اکبر دے پیچھے کھڑے ہیں. توجہ آپ دی ہوگی مسئلہ؟ سنو اور یاد فرما لو. جنہوں ذہن مننے ان منو، اور ذہن دے اندر بحال ہو گل میرے سجن سارے. ایمانداری نال دسو تسی فاطمہ الزہرا دے وسیلے نال اج منگدے ہو یا نہ منگدے؟ کیا تسی لوگ سیدہ فاطمہ زہرا پاک نو مندے ہو کوئی نہ مندے؟ مینوں سمجھ یہ نہیں آتی بھئی تسی پھر انہاں تو کی منگدے ہو جنہ ابو بکر تو منگیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو انکا میں سمجھانا. آپ محمد بخشوری لمبردار نے لمبرداران کو مجھاں 10 15 20 25 ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں؟ نال انہاں کو بندے بھائے ہوندے نے، انہاں 2 4 بیڈاں رکھیاں. اسی لمبران نو لسی لین گیا، اگو پتہ لگا ہے وہ بیڈاں نے گھروں لین گئے. جی سمجھ آئیے کوئی؟ اسی لمبردار نال گیا بھائی نہ لسی ہونی ہے. لمبردار جی تو مجھی بھی رکھی ہیں تے نہ لسی بن دی. ادھے گیا تو پتہ لگا ہے وہ بیڈاں والے گھروں لسی لین گئے. یہ لمبرداری کیڑی ہے؟ بس یا نیا سید آل رسول مالک کائنات زہرا پاک 2 جہاناں دی سین نے، 2 جہاناں دی سین نے. میں کہا اسی تے ہن وی انہاں تو پہ منگنے 1500 سال ہو گئے تے اجے ڈیندا بھی پیا تے جو نہ کھجوراں کو منگنی ہے تے توان کی دینا؟ کو سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے؟ تسی کنہ کولوں منگدے ہو جڑے کو کھجوراں منگن گئے؟ آل رسول منگن والے نہیں، آل رسول عطا کرن والے میں ساری زندگی ایک جملہ بولدا رہا کہ ساڈے عقیدے وچ آل رسول منگن والے نہیں، او ہن وی عطا کرن والے بندیاں جو آکھنا ہوے آندے رہا. اسی ایتھے ہی کھلوتے. بھائی صاحب سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟
میری تو سمجھ نہیں آتی کہ منطق کی ہے بھائی بندے محرم دے دنوں میں سارے کوئی بنت بننی کھلائے کوئی مکھی ہوئی آندے جی میں مننی آئی تو میری پوری ہو گئی من جی پاکاں دیتا ہے من پاکاں نوازیا ہے میں کہ یار میری توڑی ایس گل تو میری توڑی سمجھ نہیں رڑدی پی با جی اینا کڑو منگ دے ہوتے آن دے ہو ڈھیندا پہ ہے تھی موڑ وہ اگو کی دو لین گئے ہے گل دی سمجھ نہیں آئی تو میں آکھیا بھائی انہاں دے گھوڑے تو بھی منگ لیندے انہاں دے پنگوڑے تو بھی منگ لیندے انہاں دے جنڈے تو بھی منگ لیندے ہوتے آن دے انہاں دے ڈھی جاندہ ہے تو اسی تے منن والے آ ٹھیک اینج بھی ہوندا ہے تے لئی رکھو پر یہ چھڑ دیو با اگو لین گئے تے اگو بھی ابو بکر کو توجہ نہیں کیتی گل بھائی صاحب ایک پاسا کرو یا منگن والے مان لو تے یا دین والے مان لو اساں سنیاں تے اگے پاسا کیتا ہے آل رسول دین والے نے او منگن والے بھائی صاحب نہیں وہ باویں دنیا آکھے پئی فلانی کتاب وچ لکھیا ہے وہ مولوی آج کل کتاباں چاہیے ودے ہوندے تھانوں پتہ ہونا کوئی سر تے در لیندے کوئی اگے در لیندے مقصد انہاں ہوندا وا کوئی گل ساڈی بھی من لین تو میں انا میں قرآن پڑھا دین دی کی لوڑ تسی سیانے بندے ہو جٹ بیٹھے ہوئے دسو بھائی جیڑا منگن تو پہنا نیا بندہ دے وے وہ بندہ سچا ہوں اجے جو تھے کسے بندے نہ نہیں لیا صرف چوری ہوئی ہے ایک بندہ قرآن چاہ آیا میں تو پہنا نیا لے لو تے آکھنا تھے بھائی جے منگیا نہیں تین کیڑی کالے نیا دے مولوی صدی دا تقریر کا مولوی قرآن ناڑ لیا ہوندہ سر تے در کے اندہ سر تے در کے پیانا مسئلہ آنجے مولوی جی رب دا نا جے قرآن سر تے در کے مسئلہ کرنا کیڑے امام دی سنت قرآن اگے دھار مولوی تین پڑھ پتہ لگے تے ترجمے ڈنڈی نہ مار پتہ چلے کہ رب دا قرآن کی کہہ رہے پورا قرآن پڑھ لو الف لام میم تو لے کے والناس تک مولوی تے مطالبہ کرو من ایک آیت کٹ دے جی دے لکھیا ہوئے آل رسول رب تو علاوہ کسے تو منگ دے بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں جیڑا دین والا ہوئے ان سدے نے داتا تے منگن والا کی ہوندا ہے منگتا سنیا دا عقیدہ ہے امام حسن دی اولاد چو سیدہ فاطمہ تو زہرا دیاں کئی پشتاں تو بعد ایک سید لاہور ہے سنیا ان داتا منیا ہے دین والا کی منیا ہے اسی تے سیدان داتا مننے اسی تے سیدان داتا مننے ہے مندے ہی نہیں وہ منگدے نے ساڑھے کئی بندے یقین کرو تھے جان دینا تو وان دن باجی جانا تے پناہا پر اسی آکھیا داتا صاحب تو لنگے جائیے ایویں لنگ دیاں راج لئی دے اینا لنگر سید دی بارگاہ اچ ونڈیندا پیا او قبر اچ ستے وی داتا ہوندے نے سنیاں دے نزدیک سید قبر اچ ستے وی داتا نے سبحان اللہ جڑے ستے قبر اچ چھوڑتے داتا ہون جانے من انہاں کسے کولوں کی منگنا ہوندا الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت دا ایمان اور عقیدہ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگالے زیانی پاؤ محمد دائی صدقہ شاہ جلالی رب دا قرآن شاہد اللہ ورمدن ویتیمو مالا ربی مسکینو ویتیم واسیرا میں وہ آیت پہ پڑھنا جیدے وچ رسول اللہ دی آل دے دین دا ذکر ہے آج وہ ہی پڑھنی ہے جنہ میں صرف دین دا ذکر ہے
جنیاں پڑھ سکیا وہ پڑھاں گا، باقی پھر جنہ وچ آل رسول دی دین دا اللہ ذکر کیتا بھئی یہ دین والے اے تواڈے سامنے میں عرض کر رہا باقی سے تو پوچھ چھڑیا ہے بھئی ایک آیت بھی کوئی انہاں دے منگن والی بھی قرآن وچ ہے، دین والیاں تے سنیاں نے، کوئی انہاں دے منگن والی بھی بھائی جی ہے، با لوڑ پوے تے منگ بھی لیندے نہیں۔ بھائی صاحب تسی سنیا ہونا ہے تسی تھلے بہ جایا نہ کھڑیا جانے میں پیچھے بندے بیٹھے نہیں تو انہوں نے بھی تقریر سنن دے، سوی صاحب بہ جاؤ، دو تروں بندیاں جڈے ہو گئے ہو تسی، توجہ ہے تواڈی؟ لنگر کھاندے نے نا، دن رات لنگر کھاندے نے، پھر لنگر اپنی برکتاں تے ظاہر کردا ہے نا، گجا تران تے ہی نہ ہویا۔ توجہ کرو بھائی صاحب، اے بھائی صاحب بعد اس تین سارا ٹائم دیا، یہ گل وچ جڑی ہے نا یہ مس کرن والی نہیں نہ ہوندی۔ توجہ کرو میری بات عزیزم، رسول اللہ سرکار دی آل پاک دے بارے اہل سنہ دا یہ اعتقاد ہے کہ اہل سنہ دے نزدیک رسول اللہ دی آل عطا کر دیں۔ تسی سنیا ہونا ہے کہ حضرت مولا علی سرکار آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا تو اسے کہا جی میں بھوک بڑی ہے، میں بڑا بھوکھاں، تو سائیاں نے تھلوں ایک گیٹا پھڑیا، گیٹا پتھر دا تے ایک پھوکا مار کے فرما آ للہ لے جا۔ وہ منگتے سوچیا وسوسہ او دے دل جائے گا انہیں گیٹا ایک کہتا میں کی کرا میرے تے بڑے خرچے آئے۔ وہ جدو باہر نکلیا نا تو اسے مٹھی کھولی تے وچ ہیرا چمک دا پیا، جس علی دے ایک پھوکے نے منگتے دیاں 7 نسلہ رجا چھڑیاں ہوں۔ بھائی صاحب میں کی میں مننا بہت دوجیاں تو منگ دیا ہے، توجہ نہیں کیتی گل جیدہ ایک سا امیر کرے نہیں۔ پھر سنو اے سنیا ہونا ہے تو سب منگتے روٹی منگی آئی، منگتے تے اگو سائیاں روٹی دیتی آئی، بولو کی دیتا نہیں، بولو بھائی منگن والے روٹی منگی کہ یا علی میں روٹی چاہی دی، علی پاک فرمایا کمبر دے روٹی، کمبر کھڑے رہے تو آپ فرماندن کھڑا کیوں؟ اسے کہے جی روٹی تے اٹھتے تو آپ فرماندن چل اٹھی دے دے، اسے کہے جی اٹھ قطار ہے قطار دی بھی پچھلے سرے تے آپ فرماندن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کمبر اتنی دیر نہیں کھلاری دا قطار ہی دے چھا۔ ترکڑی پھدیا کرو جٹاؤ، ترکڑی پھدیا کرو، کچھ آپ بھی عقل دا استعمال سیکھیا کرو۔ میں جو اندر لے جا کے محمد بخش ہونا 14 کھانے کھوائے، توجہ ہے تو ایتھے کو بار بندہ تو ناکھے بھئی یار وہ جس سے محفل مکیے تے لنگر پہ منیندار، میں اس لئے ویکھیا شاہ اور لنگر لین لگے ہے لین دیتا نہیں نے بڑی زیادتی کی تھی، ملک اور بڑی زیادتی کی تھی، سید ہے جو قطار اچ لگ ہی گیا ہے، ایک شاہ پر انہوں نے بھی چوڑا دا دے چھڑ دے، انج کیوں کیتا نہیں؟ دو جا کے نہیں بڑی زیادتی کیتی نے، انج نہ کرنا چاہیے، ملک صاحب انہوں نے انج نہ کرنا، ایک گل ویندے ہی کوئی نہیں، انہوں نے جو اندر لے جا کے دے عزت نال بایا ہے تو انہوں نے کہا آج جیڑا بھی لنگرے ہے ہی تو اڈا موڑے تھے کھلو کے منگنان نہیں وہ اندر زیادتی کیتی، ملک انج نہ کرنا، ملک دا حق نہ بڑھنا، سید نو قطار اچ کھلاری کچھ سمجھ جائیے پاجی سمجھ آگئی۔ اب بھائی صاحب ابو بکر صدیق آدھے نے سیدہ زہرا ابو بکر غلام ہے تو اڈا این لجا کے بیچ دے ہو تو اڈے بابا دا غلام ہے لجا کے بیچ دے ہو جڑی قیمت ملے ہو بھی تو اڈی حد دے بھائی جڑے ایک روٹی دے بدلے قطار بخش دیں انہوں نے نہیں آکھی دا وہ کھجوراں منگ دیا ہے، اگو تو اڈی مرضی انہوں سیدہ نے نہیں آکھی دا وہ کھجوراں منگ دیا ہے، بھائی صاحب وہ کھجوراں عطا کر دیا ہے، وہ کھجوراں عطا کرن آلے ہے، جانے من کھجوراں منگن آلے نہ ہے، اگو تو اڈیاں مرضی ہیں۔ عزیزان دی وقار ساڑھا ایمان اور عقیدہ دیتے کھڑا ہوئے ہیں، اللہ دا قرآن دے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا آل رسول عطا کرنے والے دو آیتاں قرآن پاک توجہ ہے آل رسول عطا کرنے والے ایمان والو ساڈا ایمان اور عقیدہ ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زارا دا اسی تے ہن وی بی بی پاک دے وسیلے نال جو منگیے سرکار مدینہ سن عطا کر چھڑ دے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زارا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زارا دا حضرت مولا علی مسجد نبوی جلوہ کرنے نماز پڑھ رہے ہیں ایک منگتا آیا کہندہ ہے مسجد نبوی والو میں منگتا ہوں مینوں ضرورت ہے مینوں عطا کرو مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے کوئی چیز دیتی نہیں سرکار نماز پڑھ دیا حالت رکوع چاہے سائل آکھیا میں ٹر جاواں خالی کوئی مینوں نہیں دے رہا علی پاک نے رکوع دے عالم وچ انگوٹھی اتار کے سائل نوں دتی ہے رکوع دے عالم وچ اللہ قرآن نازل کیتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ دا ولی ہوئے علی اوئے جڑا حالت رکوع وچ وی منگتے نو خالی نہیں گھلدا خیرات دے رہا ہے توجہ ہے حضرات اللہ قرآن چاہت نازل فرمائی آپ دی توجہ ہوئے جملہ ایمان والو جدو نبی نال گل کرنی ہوئے نا ایک گل کرنی ہوئے تو 1 روپیہ صدقہ دیو پھر نبی نال گل کرو روپیہ کسی غریب نو دے دیو تے نبی نال آ کے گل کر لو یہ آیت قرآن ہے مگر منسوخ ہے قرآن پاک ایسی آیات موجود نے جڑیاں منسوخ نے اور انہوں دی ناسخ آیات آ چکی ہیں حضرات دی توجہ ہے آپ اگر کوئی دوست دے واسطے پڑھنا چاہے تو الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی آپ پڑھ سکتے حضرات آپ دی توجہ ہوئے تو جملہ عرض کرانا اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ اے ایمان والو جدو نبی نال گل کرنی ہوئے پہلے صدقہ دیو پھر تسی نبی نال گل کرو جدو آیت نازل ہوئی سب تو پہلے علی پاک سنیے علی پاک اٹھے نے سب تو پہلے 3 روپیے صدقہ کر کے خیرات دے کے حضور نے 3 راز دیا گلا کر لیاں نے راز دیا گلا کر لیاں نے میری سرکار نے جدو علی نال گلا کر لیاں اللہ دوبارہ حکم فرمایا جبریل جاؤ نبی نو آکھو سونیا کچھ غریباں بھی گلاں کرنیاں ہوندیاں نے جنہاں کول مال نہیں ہوندا لہذا حکم منسوخ ہو گیا ہے اے قرآن دی واحد آیت ہے جدے اوتے صرف علی نے عمل کیتا ہویا ہے قرآن پاک دی واحد آیت ہے جدے اوتے پوری امت دی صرف مولا علی عمل کیتا ہے مڑ
آیت ہی منسوخ ہو گئی. صحیح توجہ ہے کہ نہیں؟ اس آیت وچ بھی مولا علی دی عطا دا ذکر ہے، دین دا ذکر ہے. توجہ ہے جناب دی؟ عزیزان من میرے نبی پاک سرکار دے غلام مولا علی آ رہے ہیں، مولا علی سرکار آ رہے ہیں، راستے وچ انار ہے، راستے وچ منگتا کھلوتا ہے تے آواز دے کے کہندا یا علی سرکار میں منگتا تیرا، یا علی سرکار میں منگتا تیرا، میرا درد بیڑا پار میں منگتا تیرا، کہیے یا علی سرکار میں منگتا. حضرت مولا علی فرمانے کی چاہ رہا ہے کہتا یا علی جڑا تواڈے ہاتھ انار ہے، میرا دل اس انار دا طلبگار ہے. مولا علی زہرا پاک واسطے لے کے جا رہے ہیں مگر عطا کر دیتا ہے. اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایمان والو رب دے راہ تے خرچ کرن والے علی دی مثال آ گئی. ذرا توجہ نال سنیا جی، آیت بھی آ گئی، علی پاک دا عمل بھی آ گیا. آپ گھر آئے، زہرا پاک فرماندی نے یا علی تسی انار لین گئے ساؤ. علی فرماندے نے زہرا کسی نے رب دے راہ تے منگیا میں دے آیا ہوں. سیدہ زہرا پاک فرماندی نے علی جدوں دا تساں دتا ہے میرے دل وچوں خواہش مک گئی ہے. سر توجہ ہے تواڈی؟ حسن اور حسین سو رہے منگتے بوا کھڑکایا، بی بی جی میرے بچے ننگے نے، انہاں کول قمیض کوئی نہیں. حسن تے حسین ستے پہ ہے، قمیضاں پائیاں نے، ستیاں پتراں دی قمیض لائی. توجہ ہے کوئی نہ بھائی صاحب؟ اس موقع تے آئے تھے، اس گل نو اللہ دے قرآن نے اس جگہ تے بیان کیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قاری صاحب جی تو صحیح نہ ہوے میں دسیا جی. توجہ ہے تواڈی حضرت؟ اللہ فرماندے نے اے جے رسول اللہ دی آل جڑے اپنے نفس تے منگتیاں نو ترجیح دے کے پہلا انہاں دے دے، چاہے انہاں خود ضرورت ہوئے. ستے پہ حسن تے حسین دیاں قمیضاں اتار کے تو بی بی پاک نے انہاں عطا فرمایا. آپ سمجھ دے ہو کہ بھئی وہ دوجیاں کڑو لین جان گے؟ العیاذ باللہ تعالی. بی بی پاک نے فرمایا میرے دل جو خواہش ختم ہو گئی ہے. میرے دل میں خواہش نہیں رہی جدو تا تسی دے آئے ہو وہ تو بوا کھڑ گیا. علی پاک فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکار ساڈا باغ تیار ہویا ہے کہ اسی انار پیش کرنا آیا. کوئی سیدان پہلے انار پیش کریے. مولا علی سرکار نے انار ویکھے تے گنے 9 سن. فرمایا ساڈے نہیں، اے ساڈے نہیں ہو سکتے. انہیں آکھا یا علی میں گھروں لے کے آیا میرے مالک دی تیری کے جا دے کے آ. ایک ہی ہو سکتا ہے کہ تواڈے نہ ہون. آپ فرماندے میرا رب میرے نال وعدہ کر رہا ہے من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالھا. جیڑا ایک دے میں بدلے وچ دا دینا وا. علی دے 9 نہیں ہو سکدے. اے وے علی بھائی صاحب آپ کتنے سن لے؟ ساری عمر کو مسئلہ ہی پکائی رکھیا جی منگے آنے تے ڈھیتا نہ، منگے آنے تے ڈھیتا نہ. میں کہے دو آگامی تو عطا کرنا رہے. عزیزان محترم و گرامی قدر دوستو، میرے مرشد علی پاک سرکار اے عطا کرنے والے منت منی اے اللہ میرے بچیاں دا بخار اتر جائے. آجی میں دیاں کسی ہون منتا من دے ہوئے جی آلے رسول کوئی نہ من دے بیٹھو لانگ جا من دے.
منڈے دی لٹ بدا چھڑا گے، منڈے جکڑ چھڑا گے. اے ہن مارکیٹ وچ بنتا آئیاں نے آلے رسول دے زمانے چ کوئی نہ نہ انہاں کیتے دربار تے گڑولی چھاڑ آواں گیاں تے فلانی شے لا آواں گیاں. اے تہاڈیاں اپنیاں خیالات نے، اے اللہ دا دین نہیں. مہربانی میرے نال ناراض نہ ہویا کرو. ویسے اگے پیر ساڈے نال ناراض ہی تقریباً رہے. وہ ساغر صدیقی دا ایک شعر ہے نا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. پیر ہم سے ناراض رہتے ہیں کہ یہ شخص کاروبار کو خراب کرتا ہے. توجہ ہے حضرات کے نا. تو میں کوئی خراب نہیں کرتا، میں نا اپنے مال جو اپنے مرشدہ نے حصہ دیتا کرو، سیدہ نے حصہ دیتا کرو، سیدھے ہی دے آویا کرو. 2.5 من دے گلے ضرور پینا ہوندا ہے. وہ جو موڑو نہ کڈ لینا ہے کھول کے، تسی سیدھے ہی پیران دیو کمرو بڑھاواں ضرور پینا ہے. جی مطلب جو لین جو بن گیا لینا جو ہے تو موڑو پیچھے رکھن دا کی فائدہ ہے. میں ڈونگا پیچھے رکھنا ہے تجھ میں لینا ہے تو بھائی جی تسی یہ کر لو. تو اہل سنت میں یہ طریقہ ہے سانو اپنے مرشدان دی خدمت کرنی چاہیے. پیر خانیاں دی خدمت کیتا کرو، آستانیاں تے اپنے مال چو حصہ دیتا کرو. یہ جائز ہدیہ دینا، تحفہ دینا، سیدہ نظر نیاز دینی تو جائز، عرفی نظر جائز. آپ دیا کرو. ہاں تو ٹھیک توجہ ہے تو اٹھی کہ وہ جانے من دیا کرو، آل رسول نو بھی دیا کرو، اپنے مرشدہ نے بھی دیا کرو. میں یہ نہیں آندا لیکن اے جڑے پٹھے چکر تسی چلاندے ہو پھر وہ دے دوارے تے عرض کرنی ہوندی ہے باجی دی کی ضرورت ہے. عورتاں مزاراں تے نہیں جانا چاہیے. تو میں عرض کراں گا نا بھی اب نہ جایا کرو. تے اوتے اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے. مسیتے مانگ ہوندی ہے کدی عورتاں مسیتے کدی گئیاں؟ مرداں بھی شک ہے نا باسی بھی شاید بھی گئی ہوگی. ہاں اس تو بھی شک ہے چنے اجے باک ہو لینے میں تسی مرد ہو. رمضان شریف آ گیا ہن سارے نو مسیتے جانا چاہیے. تراویح بھی پڑھو، روزے بھی رکھو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور نے فرمایا جیڑا ایمان نال روزہ رکھے اور احتساب نال روزہ رکھے اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ مٹا دے. تو بھائی صاحب مساجد رو آباد کرو. سوال ہے میں عورتاں تے نہیں جاندی، جمعے تے جنازے تے اذان پڑھن مصلے تے کدی مرشد عورتاں ہوئیاں؟ بھائی صاحب تو ان سمجھنا چاہیے دین تو ان سبق کی پڑھا رہے ہیں. جنہاں نو رب اپنے گھر نہیں آن دیندا انہاں نے کسی اور جگہ تے کیویں جان دی اجازت ہو سکتی؟ ڈاکٹر کول جا سکتی ہے، حکیم کول جا سکتی ہے، دم کران جا سکتی ہے، لیکن کلی نہیں. محرم نال با پردہ اپنے محرم نال جتھے جانا چاہے عورت جا سکتی. اکیلی عورت نہیں جا سکتی، شریعت میں اجازت نہیں. اکیلی حج نو نہیں جا سکتی. آپ نو سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ تو عزیزاں نے من بندہ فقیر عرض کر رہا تہاڈی خدمت وچ اس مسئلے یاد رکھے. یہ دین نہیں. تو جو چیزاں دین نہیں انہاں دین نہ بناؤ. کچھ ساڈے کول اجے ہندوؤں والیاں رسماں چلدیاں وہ جو کرتے سن اسی میں اس سے راہ تے چلے. بھائی صاحب منت مننی ہوے تو اے وے بی بی زہرا نے منت منی ہے میرے بچیاں دا بخار اتر جائے میں روزے رکھاں گی. تو آپ منت منو مگر روزے رکھن دی منیا کرو. نفل روزے صدقہ خیرات یہ منت منو بڑی گل ہے ماشاءاللہ ضرور منو. عزیزہ نے من بخار اتر گیا. بی بی پاک نے علی پاک نے روزے رکھے ہوئے نے دروازہ کھٹ کے آئے. پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی علی پاک تھوڑے دروازے تے مسکین آیا ہے. آپ نے روٹیاں دیتیاں. دوجے دن یتیم آیا ہے، تیجے دن قیدی آیا ہے. تا رب فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. عزیزان ذی وقار میں بڑا حیران ہونا. میں اچھا ایک یکدم شعر پڑھوں تو ان مسئلہ سمجھانا ہے تاں شعر پڑھوں. عزیزان من
شیر پڑھ رہا ہوں علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. میں اس شیر تو ایک دلیل ہے تو دینی ہے ذرا سن لینا. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے لمحہ دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. تسی کہہ سکتے ہو بھئی یہ شعر اتنے بندا کوئی نہ کیوں پڑھیا ہے؟ بندا ہاں میں دلیل دینی. میں علی دا نام لیا پیسے دیتے نہیں. میں علی دا نام لیا پیسے دیتے نہیں. بھائی جی اجی انہاں دا نام لبیے تے اجے بھی دی جاندے تے بغیر توک تو بھی لے لئیے. مطلب ہے کہ بندا جڑدا ہوئے تو مرتے لے لئیے تو سواد آ جاندہ ہے کہ میں بچلے سان لا دیں. تو میں صرف اس تو پڑھ رہا ہے دیتا ہے یار بندیاں نے ایک باری میں دسنا ہے ایویں بندہ بیٹھا بیٹھا لیا نہیں کرن لگ پوے تو پیسے موڑ دی جاندے ہیں. میں کیویں مننا بو علی دوجیاں تو منگ دیا. نات خان ہندے نے جڑے کاری صاحب میں ایک نات خان تو پوچھا بھائی مین پتا سی وہ پینا ریڑی لاندا سی فروٹ آڑی. آج کل ماشاءاللہ بڑا نات خان وی آئی پی تو اپنے شہراں وچ بھی جو آندا ہے میرے تو بڑے کرم ہوئے. میں آکھیا بھائی تو ریڑی لینا ہے تے بھائی ہن تے گڈی لے لی آ بڑا ماحول نو بن گیا. تو بندہ سیاںا سی ہو سکے جی بالکل میں ریڑی لیندا فروٹ اگے رکھدا تے فروٹ دا ہوکا دیندا. ہن تواڈے پیو دادے دا ہوکا دینا میں ہوکا ہی بدلیا دن بدل گئے. میں وہ یہاں صرف میں ہوکا بدلیا ہے. اگے میں آندا میرا فروٹ چنگا ہے ہن میں آنا میرے سید چنگے. ہوکا بدلن نال دن بدل گئے. تو میں کہنا بھائی صاحب انہاں دا جیڑا نام لیندا رہے جیڑا آندا میں 2 لاکھ لے کے تے آ کے پڑھنا ہے وہ نام ہی لیندا ہے اور بڑو تے کولوں اساں کی سننا ہوندا. وہ کروڑ کروڑ دی گڈی وچ بیٹھے نے تے آندے نے سی انہاں دا نام لینے آ تے موڑاں دن باس ہی منگیا کدی نہیں. میں کہا تسی انہاں دا نام لیندے ہو تانوں منگن دینا ہی نہیں سائیاں. یہ گل بندیاں نوں وی دسیا کرو کہ جڑا انہاں دا نام لوے منگدا تے او نہیں. اب بھکھاں تے اوندیاں نکل جاندیاں جڑا انہاں دا نام لوے بھاویں ڈنگا لیندا ہوے. اور قوم انہاں نوں وی رجا چھڑ دیے تے انہاں دے بارے تہاڈا یہ گمان کیویں ہو گیا وہ منگدے ہے. نہیں سمجھ آئی گا جنہ دا نام بھکھاں کڈ چھڈے نسلاں دیاں جنہ دا نام نسلاں دیاں بھکھاں کڈ دے وے انہاں دے بارے اجے تو یقین نہیں آوندا پیا بھئی وہ عطا کرن والے نہیں مننا ہوندا جنوں نہ منیا پر کسے وانڈ نال لڑنا بھی چاہیے. اگر کسی بندے نے صدیق اکبر نال عداوت تو رکھے پر نہ کرو رب آل رسول نہ تو منگیا تو نہ دیتے انجی آنکھوں بازی نہیں منگے. ٹھیک ہے تہاڈی مرضی مگر ایسا الزام نہ لگاؤ جدے وچ آل رسول دی توہین دا عنصر نظر آوے انہاں دا پہلو نظر آئے وہ جو منگدے ہے نہیں. سنی سکول آف تھاٹ دے اندر سنی عقیدے اور نظریے دے اندر آل رسول عطا کرنے والے نے رب نے انہاں نوں بنایا ہی عطا کرن واسطے ہے. اچھا ہی گل اللہ نے اس خاندان تے گھرانے نوں بنایا ہی دین واسطے ہے. عزیزاں نے من جڑے دین والے ہونوں منگدے نہیں ہوندے. ایک کوئی گل دے تے کھڑے رہنا پاوے لکھ کتاباں چائی پھرے. سلطان باؤ فرماندے نے ساون دیاں بدلاواں کو پھرن کتاباں چائی ساون دیاں بدلاواں کو تے پھرن کتاباں چائی جتھے
چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی دوئی جہانی مٹھے میاں حضرت باؤ جنہ کھاتی بیچے کمائی جانے من آلے رسول عطا کرنا آپ نے سمجھ آگئی تو اے بڑے کرما والے ساتھی نے بڑی خوبصورت ماحول وچ محفل کراندے نے تو میں آپ دی خدمت وچ بچوں عرض کرانگا کہ اپنے اعتقاد تے پکے رویا کرو اپنے عقیدے تے شک نہ کریا کرو جیڑی گل تو ان کوئی سمجھ نہ آوے خدا دا نہ ہے کسے جاتے بے کے پوچھ لیا کرو پوچھن دے پیسے کوئی نہ ایسی لیں دے باقی اسی پوچھن دے پیسے لینے ہیں کسے جاتے آگیا اتوار نو پکا میں گھر ہونا جس بچے پوچھنے ہوڑو لسٹ اسے لکھ لیا کرو گلنا پوچھنی ہیں اٹھے آ جائے کرو اٹھے بقاعدہ سی بندے بٹھائے نے کہ بندے آؤں ناڑیانو معلومات دیا کرو کتاباں جو کسی نے چاہیدہ ہوئے فتوہ لینا ہوئے گل پوچھنی ہوئے تو بیٹا آپ آگے اتھو مسئلے مسائل پوچھیا کرو اپنے عقیدے تے پکے رہو سنی نہ کلے نے تے نہ جلے نے تے نہ سنی لگے نے سنیاں دے سیر تے مدینے شریف آنے آندے رحمت دی چھائیں ہن اعتبار اعتماد ہونا چاہیے میرے بیلیاں سجناؤ اپنے عقیدے تے اعتبار اعتماد رکھو اگر فار ایگزامپل کوئی ایک دو مولوی وچوں چھلک جان غلط ہو جان تو کیا ایدے نال دین وچ فرق آ جانا دین کسے دا محتاج نہیں پیر تے مولوی دین دے اسی محتاج ہیں دین ساڈا محتاج نہیں اسی دین دے محتاج ہیں ساڈی عزت دین دی وجہ تو ہے دین دی عزت ساڈی وجہ تو نہیں سان لوگ مندن دین دی وجہ تھی کہ دیندار لوگ اصل دیندار تسی ہو کہ جن دے وچ دین ویکھون بھی مان لیں دے الحمدللہ رب العالمین اللہ سونے سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائی